پہلے افطاری کرنا افضل ہے یا اذان کا جواب دینا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ اذان سننا واجب ہے، لیکن مغرب کی اذان کے وقت افطاری کرنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ آیا کھانے میں مشغول ہونے کی بنا پر اسے اذان کا جواب دینا معاف ہے؟ اور فجر کی اذان کے وقت سحری کرنے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اذان کے کلمات دہرانے اور مؤذن کی متابعت میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا قول ہی صحیح ہے کہ اس کی متابعت واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا یہی قول ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارا مسلک یہی ہے کہ اذان کی متابعت سنت ہے، واجب نہیں، اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ نے بعض سلف سے اس کے خلاف ذکر کیا ہے کہ یہ واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127، اور المغنی میں امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور اگر وہ یہ قول نہ بھی کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مالک بن حویرث اور ان کے ساتھیوں کو یہ فرمان ہے، جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی ایک شخص تمہارے لیے اذان کہے اور تم میں سے سب سے بڑا تمہاری امامت کرائے۔ تو یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ متابعت واجب نہیں۔ اس کی وجہ دلالت یہ ہے کہ یہ تعلیم کا مقام تھا اور اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ ضرورت کی ہر چیز بیان کی جائے۔ ہو سکتا ہے اس وفد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا علم نہ ہو جس میں اذان کی متابعت کا ذکر ہے، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضرورت ہونے کے باوجود اس پر متنبہ نہیں کیا، اور پھر یہ وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 20 یوم ٹھہرا اور پھر وہاں سے اپنے علاقے واپس چلا گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں۔ زیادہ قریب اور راجح یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75، اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں ابن شہاب عن ثعلبہ بن ابی مالک القرظی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعہ کے روز نماز پڑھا کرتے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے۔ جب وہ مسجد میں آتے اور ممبر پر بیٹھ جاتے اور مؤذن اذان دینے لگتا، ثعلبہ کہتے ہیں ہم بیٹھ کر باتیں کرتے، اور جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوتا اور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگتے تو ہم خاموش ہو جاتے، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص بات چیت نہ کرتا۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ چنانچہ امام کا آنا نماز کو کاٹ دیتا ہے اور اس کی کلام یعنی خطبہ بات چیت کو ختم کر دیتی ہے، اور تمام المنہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس اثر میں یہ دلیل ہے کہ مؤذن کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوران اذان بات چیت کرنے پر عمل رہا ہے، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس عمل پر خاموشی اختیار کی ہے۔ مجھ سے اذان کا جواب دینے کے وجوب کے متعلق بہت زیادہ سوال کیا گیا ہے، تو میں نے یہی جواب دیا ہے۔ دیکھیے تمام المنہ صفحہ نمبر 340۔ مذکورہ کلام کی بنا پر اگر کوئی شخص اذان کا جواب نہیں دیتا اور اس کی متابعت نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، چاہے اس نے کھانے پینے میں مشغول ہو جانے کی بنا پر جواب نہ دیا ہو یا پھر کسی اور کام کی وجہ سے، لیکن اس طرح وہ اجر عظیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے بھی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے۔
جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے. پھر وہ اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے. پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہے تو جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 385. جلد افطار کرنے اور اذان کا جواب دینے میں کوئی تعارض نہیں ہے. روزہ دار کے لیے غروب شمس کے فوراً بعد جلد افطار کرنا اور اذان کا جواب ایک ہی وقت میں دینا ممکن ہے. تو اس طرح وہ دونوں فضیلت والے کام جمع کر سکتا ہے، ایک تو افطاری جلد کرنے کی فضیلت اور دوسری مؤذن کی اذان کا جواب دینے کی فضیلت. پہلے لوگ بھی کھانے کے دوران بات چیت کرتے تھے اور آج بھی کھانے کے دوران لوگ بات چیت کرتے ہیں، اور انہیں کھانا کھانا کلام اور بات چیت سے منع نہیں کرتا. یہاں اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ افطاری کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، مثلا کھجور یا پانی کا گھونٹ. افطاری کا معنی یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے، لیکن جب مؤذن فجر کی اذان طلوع فجر ہونے کے بعد کہے تو اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رکنا واجب ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 66202 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101582. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.